یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کو نکلو، جہاد کو چلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم پہلے تھے، تم کافر تھے، تم نے مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھ کے اسلام کا اظہار کیا، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور مسلمانوں نے تمہارے اسلام کو قبول کر لیا، فتبینوا، تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے۔ ہاں، اگر یہ خیال گزرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں پھنس چکا ہے اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے اور موقع ملے گا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو اس میں یہ ہے کہ فتبینوا، ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے، ہاں تحقیقات جاری رکھی جائیں، اور جب یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اسلام لایا ہے اور دھوکہ دینا اس کا مقصد نہیں ہے، تو پھر اسے مسلمان بھائی سمجھا جائے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ کہ راہ خدا میں، راہ الہی میں، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یعنی جو بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد نہیں کرتے، وہ اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ مجاہدین کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں، بہت ثواب ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا نابینا ہونے کی وجہ سے، ہاتھ پاؤں کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے یا اور کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہوں، وہ فضیلت سے محروم نہ کیے جائیں گے۔ اگر نیت اچھی ہوگی اور جہاد کا جذبہ ہوگا تو انہیں جہاد کا ثواب دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جہاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے جذبہ جہاد رکھنا چاہیے، شوق شہادت اس میں ہونا چاہیے، تاکہ اسے جہاد کا ثواب بھی ملے، اور اگر وہ میدان جنگ میں شہید نہ بھی ہوا، بستر پر موت آئی، پھر بھی شہادت کا اجر اسے ملے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا، یہ آپ نے کن لوگوں کے متعلق فرمایا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جب مدینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے مقام کی طرف جہاد کے لیے جا رکھے تھے، تو یہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے جہاد کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس سواری کے اونٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم پیدل چلیں گے۔ تو آپ نے فرمایا سفر بہت طویل ہے، میں پیدل چلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو یہ جب واپس گئے اور مسلمان جہاد پہ جا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے اور اس غم میں وہ رو رہے تھے کہ وہ جہاد میں نہ جا سکے۔ تو ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا کچھ لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں، ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ثواب میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے روک لیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا۔ یہاں پر
جو القاعدین کا ذکر ہے، بیٹھنے والے، یہاں وہ مراد نہیں ہے جو بے عذر بیٹھ جائیں، بلکہ یہاں وہ مراد ہیں جو عذر کی وجہ سے گھر بیٹھ جائیں اور جہاد میں نہ جا سکیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ جو عذر کی وجہ سے گھر بیٹھ جائے اور جہاد میں نہ جا سکے اسے ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن پھر بھی مجاہدین کا درجہ ان سے بلند ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ جہاد کرنے والوں سے بھی بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے ان سے بھی بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے۔ درجات منہ، اس کی طرف سے درجے ہیں، ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش اور رحمت ہے۔ یہاں پر آخر میں جو المجاہدین کا ذکر ہے اور اس کے بعد القاعدین کا ذکر ہے، تو یہاں القاعدین سے مراد ہیں بغیر عذر کے گھر میں بیٹھنے والے۔ تو فرمایا کہ جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ان پر جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے۔ ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین میں۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نساء کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔